اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اسی مہینہ کی 12 تاریخ کو نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آج کی صبح وہی جان نواز، وہی ساعت امائی، وہی دور فرق فال۔ ارباب سیرہ اپنے مودود پرایہ بیان میں لکھتے ہیں کہ آج کی رات ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے، آتش کدہ فارس بجھ گیا، دریائے ساوا خشک ہو گیا، لیکن سچ یہ ہے کہ ایوان کسریٰ نہیں بلکہ شان عجم شوکت روم اوج چین کے قصر ہائے فلک بوس گر پڑے۔ آتش فارس نہیں بلکہ جہیم شر، آتش کدہ کفر، آذر کدہ گمراہی سرد ہو کر رہ گئے۔ صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی، بت کدے خاک میں مل گئے، شیرازہ مجوسیت بکھر گیا، نصرانیت کے عوارق خزاں دیدہ ایک ایک کر کے جڑ گئے۔ توحید کا غلغلہ اٹھا، چمنستان سعادت میں بہار آ گئی، آفتاب ہدایت کی شعائیں ہر طرف پھیل گئیں، اخلاق نصرانی کا آئینہ پر تو قدس سے چمک اٹھا۔ یعنی یتیم عبداللہ، جگر گوشائے آمنہ، شاہ حرم حکمران عرب، فرمان روائے عالم شہنشاہ کونین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، یعنی پیدائش ہوئی۔ تو یہ میں 12 ربیع الاول کے سلسلے میں تھوڑا سا بیان میں ولادت کے لیے کیا ہے۔ اب میں جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے میں اس کی طرف آتا ہوں، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی حکومت کا قیام اور اس کی ادارے قائم اور اصلاحات۔ فتح مکہ کے بعد تمام اطراف ملک سے بکثرت ملکی اور مذہبی وفود آنے لگے۔ آپ بنفس نفیس اس کی خاطر مدارت کرتے تھے اور ان کے لیے حسب حاجت وظائف و سفر کے مصارف ادا فرماتے تھے۔ قبائل پر اس کا بہت اچھا اثر پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر لحاظ فرماتے تھے کہ وفات کے وقت آپ نے جو آخری وصیتیں فرمائی تھی ان میں ایک یہ بھی تھی۔ ترجمہ: جس طرح میں وفود کو عطیہ دیا کرتا تھا اسی طرح تم بھی دیا کرو۔ وفود کی حالات آگے آتے ہیں۔ عیادت مردہ، یعنی مریضوں کی عیادت اور ان کو تجہیز و تکفین میں بھی شریک ہونا اگرچہ ایک مذہبی فرض تھا اور مذہبی حیثیت سے اس کی ابتدا بھی ہوئی۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہ عام دستور ہو گیا کہ دم نظامیت کے اعضاء آپ کو اطلاع دیتے، آپ ان کے پاس آ کر ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے، لیکن بعض حدیثوں سے اس کا تعلق خلافت کے ساتھ بھی ہو گیا تھا، کیونکہ بعض صحابہ اس حالت میں اپنی جائیداد کو وقف یا صدقہ کر دینا چاہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اس کا صحیح طریقہ بتاتے تھے۔ جن لوگوں پر قرض آتا تھا آپ ان کے جنازہ میں شریک نہیں ہوتے تھے جب تک کہ قرض ادا نہیں ہو جاتا، اس لیے ان کے ورثاء یا دوسرے صحابہ کو مجبوراً یہ قرض ادا کرنا پڑتا تھا۔ اس طرح بعض معاملات و نزاعات کا فیصلہ ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد ہے احتساب۔ اسلام میں احتساب کا بہت عمل دخل ہے۔ تمدن اسلام کے دور ترقی میں محکمہ احتساب ایک مستقل محکمہ تھا جو نہایت وسیع پیمانہ پر تمام قوم کے اخلاق و عادات، بیع و شراء و معاملات، داد و رسد کی نگرانی کرتا تھا۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ محکمہ قائم نہیں ہوا تھا، بلکہ خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرض کو ادا فرماتے تھے۔ ہر شخص کے جزیات اخلاق اور فرائض مذہبی کے متعلق آپ وقتاً فوقتاً دار و گیر فرماتے رہتے تھے۔ تجارتی معاملات میں بھی نگرانی فرماتے تھے۔ عرب میں تجارتی معاملات کی حالت نہایت قابل اصلاح تھی اور مدینہ میں آنے کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصلاحات کو جاری کر دیا، لیکن تمام لوگوں سے اصلاحات کی عمل کو کرانا صیغہ احتساب سے تعلق رکھتا تھا۔ چنانچہ نہایت سختی کے ساتھ ان معاملات کی نگرانی فرماتے تھے اور تمام لوگوں سے
اس پر عمل کرنے، اور جو لوگ باز نہیں آتے تھے ان کو سزائیں دلاتے تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں دیکھا کہ جو لوگ تخمیناً غلہ خریدتے تھے ان کو اس بات پر سزا دی جاتی تھی کہ اپنے گھروں میں منتقل کرنے سے پہلے اس کو خود اس جگہ بیچ ڈالیں جہاں اس کو خریدا تھا، یعنی غلہ کو ذخیرہ اندوزی کرنا گھروں میں منع تھا، سختی سے اس پر عمل درآمد کیا جاتا تھا۔ کبھی کبھی تحقیق حال کے لیے آپ خود بازار تشریف لے جاتے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گزرے تو غلہ کا ایک انبار ڈھیر نظر آیا۔ اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو نمی محسوس ہوئی۔ دکاندار سے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بارش سے بھیگ گیا ہے۔ ارشاد ہوا کہ پھر اس کو اوپر کیوں نہیں کر لیا تاکہ ہر شخص کو نظر آئے۔ جو لوگ فریب دیتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ فرائض احتساب میں آپ کا سب سے بڑا فرض عمال کا محاسبہ تھا، یعنی جو لوگ اس کام پر مامور تھے ان کا محاسبہ تھا۔ جب عمال زکوٰۃ اور صدقہ وصول کر کے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غرض سے ان کا جائزہ لیتے تھے کہ انہوں نے کوئی ناجائز طریقہ تو نہیں اختیار کیا۔ چنانچہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن لطیہ کو صدقہ وصول کرنے کے لیے مامور فرمایا۔ وہ اپنی خدمت انجام دے کر واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جائزہ لیا تو انہوں نے کہا یہ مال مسلمانوں کا ہے اور یہ مجھ کو ہدیۃً ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر بیٹھے بیٹھے تم کو یہ ہدیہ کیوں نہیں ملا؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام خطبہ دیا جس میں اس کی سخت ممانعت فرمائی گئی۔ اصلاح بین الناس۔ اسلام تمام دنیا کے تفرقوں کو عموماً اور عرب کے اختلافات کو خصوصاً مٹانے کے لیے آیا تھا۔ اس بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا ایک ضروری فرض قرار دیا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کے تنازعات کی خبر ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کو تمام مذہبی فرائض پر مقدم رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک بار قبیلہ بنو عمرو بن عوف کے چند اشخاص کے درمیان نزاع پیدا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو چند صحابہ کے ساتھ ان میں مصالحت کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملہ میں دیر ہوئی اور نماز کا وقت آ گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، لیکن اذان کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنا کر نماز شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں تشریف لائے اور صفوں کو چیرتے ہوئے اگلی صف میں کھڑے ہوئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اگرچہ نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے، لیکن جب لوگوں نے زور زور سے تالیاں بجانی شروع کیں تو انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ ہاتھ سے اشارہ کیا کہ کھڑے رہیں، لیکن آپ کی موجودگی میں انہوں نے امامت کرانا سوء ادب خیال کیا، ادب کے خلاف یہ بات کیا، اس لیے پیچھے ہٹ آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر ان کی جگہ کھڑے ہو گئے۔ ایک بار اہل قبا کے درمیان نزاع قائم ہوئی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگوں نے باہم سنگ اندازی کی، یعنی ایک دوسرے کو پتھر مارنے شروع کیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صحابہ کے ساتھ مصالحت کرانے کی غرض سے تشریف لے گئے۔ یہ دونوں واقعات گو امام بخاری نے لکھے ہیں، لیکن شرح حدیث کی تحقیق میں یہ ایک ہی واقعہ کے دو حصے ہیں۔ بخاری کی دوسری روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دور پیدل گئے تھے۔ آگے بہت سے معاملات ہیں اسی اسلامی حکومت کے سلسلے میں آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں آگے بیان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔